कासिफ जो उस महबूब शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूँ, जिनका ताल्लुक मालेगांव महाराष्ट्र से है। मुतरन्निम लबो लहजे का ये शायर अपने लफ्ज़ों को बरतने के फन, गज़ल में नई नई तराकीब के इस्तेमाल और साथ ही साथ अपनी आवाज़ की गूंज से पूरी उर्दू दुनिया में बहुत ही मोहब्बतों के साथ और बहुत ही कामयाबी के साथ अपना सफ़र तय करते हुए एक बार फिर आपकी अदबी महफिल में आपके दयाब में हाजिर हुए हैं। जनाब अल्ताफ़ ज़िया किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बारहा आपने उन्हें सुना और पसंद किया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। पेश करता हूँ, पता कीजिए। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि तुझे याद करूँ मैं। वाह वाह। देवबंद वालों, इस शेर पर आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा था और मुझे उम्मीद है कि आज भी नवाजा था। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि तुझे याद करूं मैं, तुझे याद करूं मैं, तुझे याद करूं मैं। ऐसा भी नहीं है कि तुझे भूल गया, ऐसा भी नहीं है कि तुझे भूल गया हूँ। वाह वाह वाह। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ। वो लोग अभी जश्न मनाने में मसरूफ, वो लोग अभी जश्न मनाने में है मसरूफ। वो लोग अभी जश्न मनाने में है मसरूफ। वाह। क्या कहना। एक शेर मैंने कहा था और ये कहकर कहा था कि ये शेर आप गलत कर दीजिए, जो मेरी सोच है, जो मेरे लफ्ज़ हैं, जो मेरे मिसरे हैं, उसको आप गलत साबित कर दें। आपने तो यकीनन उसे गलत साबित किया था। शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। तन्हाई में जब जब तेरी यादों से मिला हूँ, महसूस हुआ है कि तुझे देख रहा हूँ। कोई मुझको कोई बंदा खामोश न रहे। शेर पढ़ता हूँ। इस भीड़ में अपना नजर आए, कोई मुझको नजर आए, कोई मुझको। दोस्तों, वो शेर अभी मेरे बाजू में बैठे थे ज़ुबैर अंसारी साहब, इन्होंने ये कहा कि अल्ताफ़ भाई, मैं एक छोटा सा बच्चा था जब आपको बैठ के सुनता था। मुझे वो शेर बहुत अच्छी तरह याद है, जो शेर मुझे उन्होंने याद दिलाया। और जिस शेर के हवाले से मुझे ये गज़ल याद आई
وہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ خاموش وہی رہے جو جھوٹا ہے، خاموش وہی رہے جو بزدل ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر بہادر کتنے بیٹھے ہیں، سچے کتنے بیٹھے ہیں۔ پیش کرتا ہوں ملازم۔ تنہائی میں جب تیری یادوں سے ملا ہوں، محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھ رہا ہوں، اس بھیڑ میں اپنا نظر آئے کوئی مجھ کو، میں گمشدہ بچے کی طرح خوف زدہ ہوں۔ تلوار پہ خود میں نے سر رکھ دیا اپنا، معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں، معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ واہ والدہ بھائی واہ۔ تلوار پہ خود میں نے سر رکھ دیا اپنا، معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں، معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں، معلوم ہے مجھ کو کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ اے رات میری سمت ذرا سوچ کے بڑھنا۔ اور آج پتہ نہیں کیوں ڈر سا بھی لگ رہا تھا آپ لوگوں سے، زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں رہوں گا۔ یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، بڑی محبتوں سے آپ نے ہمیشہ اس شعر کو سنا ہے۔ پیش کرتا ہوں ہمارا۔ تنہائی میں جب تیری یادوں سے ملا ہوں، محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اے رات میری سمت ذرا سوچ کے بڑھنا، پہچان لے مجھ کو کہ میں الطاف دیا۔ تنہائی میں جب تیری یادوں سے ملا ہوں، محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھ رہا ہوں، محسوس ہوا ہے کہ تجھے دیکھ رہا ہوں۔ شاید یہ تکبر کی سزا مجھ کو ملی ہے، ابھرا تھا بڑی شان سے اب ڈوب رہا ہوں، ابھرا تھا بڑی شان سے اب ڈوب رہا ہوں۔ واہ والدہ بھائی۔ یہ دیکھیے میرے پاس یہ جو پرچیاں آئی ہیں، یہ تازہ غزل کی ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ جو تمام پرچیاں ہیں بھائی ہاشمی، یہ تازہ غزل کی ہے۔ جی جی نہیں، یہ تو اتنی پرانی ہے کہ جب میں بھی جوان نہیں ہوا۔ جو دل میں ہے تحریر میں غم کیوں نہیں ہوتا، غم کیوں نہیں ہوتا، غم کیوں نہیں ہوتا۔ ارے میری جان ایسے ہی سن لو۔ جو دل میں ہے، جو دل میں ہے تحریر میں غم کیوں نہیں ہوتا، کاغذ پہ میرا درد رقم کیوں نہیں ہوتا، کاغذ پہ میرا درد رقم کیوں نہیں ہوتا، کاغذ پہ میرا درد رقم کیوں نہیں ہوتا۔ ندیم بھائی بھی آ گئے، یہ جو شعر ہے ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں، سنیے گا ایک ایک لفظ پر آپ کی شرکت۔ کاغذ پہ میرا درد رقم کیوں نہیں ہوتا، رقم کیوں نہیں ہوتا، میں نے تو جلائے ہیں دیے پھر بھی اندھیرا۔ مصرع لگ گیا ہو تو ڈائس پر بھی تمام شعراء شاعرات بیٹھے ہیں، ان کی محبتیں مل رہی ہیں اور انشاءاللہ ملے گی۔ پیش کرتا ہوں
जो दिल में है तहरीर में ज़म क्यों नहीं होता, कागज़ पे मेरा दर्द रकम क्यों नहीं होता, रकम क्यों नहीं होता, रकम क्यों नहीं होता। मैंने तो जलाए हैं दिए फिर भी अंधेरा बढ़ता ही चला जाता है, कम क्यों नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है, कम क्यों नहीं होता, कम क्यों नहीं होता, कम क्यों नहीं होता। दोस्तों, मुझे यह ख्याल था कि मैं देवबंद में शेर पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसे आ गए हैं, मुझे नहीं लग रहा देवबंद के हैं, फरमाइशें उनकी ऐसी हैं कि मेरा मन भी था कि मैं ये न पढ़ूं, लेकिन फरमाइशें इतनी हैं कि मुझे ज़रूर यही पढ़ना है, वरना ये सब लोग नाराज़ होंगे। तो मैं पहला मिसरा पढ़ूंगा और उसकी तमहीद में वो गीत जिसकी बेहद फरमाइश है, मैं एक मतलब एक शेर पढ़ के वो गीत ज़रूर पढ़ के, और मुहतरमा ईशा नाज साहबा की भी फरमाइश है कि आप वो गीत ज़रूर पढ़िएगा, रिफत साहबा की भी फरमाइश है कि आप होगा। अब वो क्यों फरमाइश कर रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप उन पर ध्यान दीजिएगा, जब मैं पढ़ूँ तो वो उनका रद्द अमल क्या होगा। पेश करता हूँ। मेरे डबल फरमाइश है, तुम तो फिर पढ़ना ही पड़ेगी। सुने। मुझको अपना बना चुकी हो। नहीं, अभी ये 10-15 लोगों से काम नहीं चलेगा। ये मिसरा मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाए कि यहाँ दिल जले कितने बैठे हैं, वरना मैं ये समझूंगा कि यहाँ सब जले भुने बैठे हैं, दिल जला कोई नहीं। पेश करूं। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मुझको अपना बना चुकी हो क्या। क्या हो गया भाई? पढ़ूं या ना पढ़ूं? तो इतनी आवाज़ें पढ़ते वक्त भी आप लगा दें तो मुझे हौसला मिलेगा। ये गज़ल जो है इसके लिए बहुत जान वो सांस लगती है। पेश करता हूँ। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या। इश्क पर बात करती रहती हो, इश्क पर बात करती रहती हो। आपने भी अगर कुछ किया हो कभी शरीक हो जाए। पेश करता हूँ। मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मुझको अपना बना चुकी हो क्या, मेरे बारे में जानती हो क्या। इश्क पर बात करती रहती हो, इश्क पर बात करती रहती हो, इसका अंजाम जानती हो क्या, इसका अंजाम जानती हो क्या। इस गज़ल के जो दो अहम शेर हैं वो मैं आप तक पहुंचा के अपनी जगह लूँगा। मेरा गुमान, हर दूसरा मिसरा आपको भी है, शायरों को भी संभालना है, लाज रखिए। जी भाई इरशाद। मेरा गुमान गलत, मेरा गुमान गलत, मेरा गुमान गलत था, अब खत्म हुए मेरा गुमान, मेरा गुमान गलत था, मेरा गुमान, मेरा गुमान गलत था, अब खत्म हुए मेरा गुमान गलत था,
نیند پوری ہوئی۔ ندیم بھائی اگر آپ سنتے رہتے اس مصرے کو تو شاید کافی آپ بھی بول دیتے۔ پیش کرتا ہوں۔ میرا گمان غلط تھا عذاب ختم ہوئے، میرا گمان غلط، میرا گمان غلط تھا عذاب ختم ہوئے، میرا گمان غلط تھا عذاب ختم ہوئے، نہ نیند پوری ہوئی اور نہ خواب ختم ہوئے، نہ نیند پوری ہوئی اور نہ خواب ختم ہوئے، نہ نیند نہ نیند پوری ہوئی اور نہ خواب ختم ہوئے، میرا گمان غلط ہے۔ اور بطور خاص سے شعر ملاحظہ فرمائے، کہاں تک اور میں حالات کا بھرم رکھتا، کہاں تک اور میں حالات کا بھرم رکھتا، کہاں تک اور میں حالات کا بھرم رکھتا، سوال اب بھی وہی ہے جواب ختم ہوئے، سوال اب بھی وہی ہے جواب ختم ہوئے، میرا گمان غلط تھا عذاب ختم ہوئے، نہ نیند پوری ہوئی۔ اور یہ بطور خاص ملاحظہ فرمائیے شعر، ابھی تو اور دیکھیے ہم رونا رو رہے ہیں حکومت کا، سیاست کا، لیڈران کا، کیا ہونا ہے؟ شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ، ابھی تو اور نظر کو فریب کھانا ہے، ابھی تو اور نظر کو فریب کھانا ہے، ابھی تو اور نظر کو فریب کھانا ہے، ابھی سے کیسے کہوں میں عذاب ختم ہوئے، ابھی سے کیسے کہوں میں شراب ختم ہوئے، ابھی سے کیسے کہوں میں شراب ختم ہوئے، نہ نیند پوری ہوئی۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے، خاموش وہی رہے جو آب حیات پی کے آیا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے اس شعر کی سچائی میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ندیم بھائی دیکھیے گا، نہ خواب پورے ہوئے سپرد خاک، دیوبند والو آپ ہی اس شعر کی عزت رکھ سکتے ہیں، سپرد خاک کیا جا رہا ہے میرا وجود، 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 اے زندگی تیرے سارے حساب ختم ہوئے۔ ارے واہ 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 واہ، سپرد خاک کیا جا رہا ہے میرا وجود، اے زندگی تیرے سارے حساب ختم ہوئے۔ جناب الطاف ضیاء صاحب آپ کی خدمت میں اپنا کلام پیش کر کے رخصت ہوئے۔ میری گزارش ہے ندیم فاروق صاحب سے وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ اجازت ہے چند شعر پڑھ لوں؟ بہت شکریہ۔ یہاں سے میں اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ وہ شخص باعمل تھا مگر ضد پاڑ گیا، وہ شخص باعمل تھا مگر ضد پاڑ گیا، اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا، اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا، مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا، مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا، اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت، اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت،
جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا، اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت، جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا، جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا، اور جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی، جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی، اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی، اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ حضرات گرامی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے سن لیا۔ اب میں ایک شاعر کو آپ کے بیچ پیش کر رہا ہوں، اور اس حوالے کے ساتھ کہ غزل کا جو کلاسیکل سرمایہ ہے، غزل کا جو اپنا روایتی انداز ہے، جس میں غزل اپنے محبوب سے بات کرتے وقت بہت ہی سلیقے کے ساتھ تمام تر نرم و نازک احساسات کو اس انداز سے پیش کرتی ہے کہ اس میں آنسوؤں کی زبان کو آنسوؤں کے ساتھ ہی برداشت کیا جاتا ہے اور محسوس کیا جاتا ہے۔ آئیے ایک ایسے شاعر سے ملاقات کریں جن کا تعلق حضرت امیر خسرو کی سرزمین سے ہے، ایک ایسے شاعر سے ملاقات کریں جو عہد حاضر میں بھی، جہاں حالات کا مرثیہ آج کے شعراء عام طور پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایسے مشکل دور میں بھی غزل کے کلاسیکل لہجے کے ساتھ پورا انصاف کر کے غزل کے روایتی انداز کا امین بن کر ایک شاعر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے، اور وہ شاعر ہیں جناب عزم شاکری۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ مطلب پیش کر رہا ہوں۔ عطا کیجئے۔ وہی جذبہ محبت کوئی اب کہاں سے لائے، سنیے بھائی، جی لگا کے سن لیجئے۔ ارے بابا، جی لگا کے سنیے۔ وہی جذبہ محبت، کیا کہنا وہی جذبہ محبت کوئی اب کہاں سے لائے، نہ وہ چاہتوں کے موسم، نہ وہ گیسوں کے سائے، نہ وہ چاہتوں کے موسم، نہ وہ گیسوں کے نہ وہ گیسوں کے سائے، مجھے وصل سے زیادہ کیا کہنا ہے عزیز ہجر تیرا، واہ واہ، مجھے وصل سے زیادہ ہے عزیز ہجر تیرا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو مجھ سے روٹھ جائے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تو مجھ سے روٹھ جائے، میری آنکھ میں مسلسل جو بھٹک رہے ہیں آنسو، میری آنکھ میں مسلسل جو بھٹک رہے ہیں آنسو، میری آنکھ میں مسلسل جو بھٹک رہے ہیں آنسو، کوئی ان مسافروں کو ذرا راستہ بتائے، کیا کہنا راستہ بتائے۔ واہ واہ واہ،